ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ حکم میں زندگی جو اللہ پروردگار نے ہمیں بخشی ہے وہ عارضی ہے۔ حکم کی تعلیم میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی بخشتا ہے وہ ابدی ہے۔ ابدی زندگی کی عطا پر کسی کو محبوب کا ساتھ عطا ہوتا ہے جو کہ علمی ہے۔ جب شہید اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے اور محبت محبوب کی وجہ سے وہ اپنے محبوب کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ پروردگار اسے اپنے بندوں میں داخل فرماتا ہے۔ یہ ساتھ ہو جانے والا جو زندگی رکھتا ہے وہ ابدی زندگی اور علمی زندگی ہوتی ہے، جو فرمایا انتم لا تشعرون کہ تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ شعور اسے حاصل ہوتا ہے جو علم رکھتا ہے، علم الہی رکھتا ہے۔ علم پہلے نہیں عطا ہوتا، پہلے حکم کو ماننا پڑتا ہے کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اور جب کوئی دیوار سے علم حاصل کرتا ہے یا غیر دیوار سے علم حاصل کرتا تو علم حاصل نہیں ہوتا، علم معلم سے حاصل ہوتا ہے، تعلیم دینے والے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو حکم میں آتا ہے، اور جسے اللہ نے عارضی زندگی نہیں دی ہوتی اسے اللہ پروردگار کا حکم حاصل نہیں ہے۔ وہ پیدا ہوتا ہے تو مردہ پیدا ہوتا ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ یہ حکم میں زندگی پانے والا ہے، ایک سانس بھی لیتا ہے اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ عارضی زندگی میں داخل ہونے والا جب حکم میں داخل ہوتا ہے تو حکم میں حلال بھی ہوتا ہے، حکم میں حرام بھی ہوتا ہے۔ یہ بہترین چیز جو ہے یہ حکم کے اندر ہے۔ اگر حلال حرام بہترین جو چیز ہے اس کا پتہ نہ ہو وہ کس چیز کی تعلیم حاصل کرے گا؟ دو ہی تو تعلیمی ہیں، حکم میں چیز ہے اور حکم کی تعلیم میں نصاب ہے۔ نصاب کا پتہ ہوگا تو 5 نمازیں پڑھے گا، سونے چاندی وغیرہ کی زکوٰۃ دے گا، حج عمرہ تمیز میں فرض نفل ادا کرے گا، ماں عورت ہے، بیوی عورت ہے، ان میں فرق جانے گا۔ اگر کسی کو حکم اور حکم میں نصاب حلال حرام عطا نہیں ہوا، اسے کیا پتہ کہ وہ کیا ادھر کرنے آیا ہے، کیا کھانے آیا ہے، کیا پینے آیا ہے، کیسے زندگی گزارنے آیا ہے؟ اسے تو تبھی پتہ ہو سکتا ہے جب حکم میں اسے عارضی زندگی عطا ہو، تعلیم میں اسے نصاب اور حلال حرام کا پتہ ہو، اور علم میں اپنے محبوب کا ساتھ عطا ہو۔ فرمایا فاتبعونی، یہ اتباع ہے جس میں یحببکم اللہ، تم اپنے محبوب کا ساتھ پا جاتے ہو۔ بہترین چیز حکم میں نصاب اور حلال حرام ہے۔ بہترین چیز تعلیم میں جس پر عمل کیا جاتا ہے وہ چیز ہے، تعلیم میں جس چیز پر عمل کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف حلال ہے۔ حرام سے تعلیم منع فرما دیتی ہے۔ بہترین چیز حکم میں اور ہے، بہترین چیز تعلیم میں اور ہے، بہترین چیز علم میں اور ہے،
بہترین چیز محبت میں اور ہے۔ پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ بہترین کیا ہے۔ حکم میں بہترین یہ ہے کہ جو چیز جان اور مال بچاتی ہو، جان اور مال بچاتی ہو، فرض میں وہ بہترین چیز ہے۔ اب فرضی ضرورت جو ہے وہ بہترین ہے۔ اس کے بعد درمیانی چیز ہے، اوسط چیز ہے، درمیانہ عمل ہے، یہ ہمیں دین اسلام دیتا ہے۔ صحابہ اکرام جب کسی سے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے جاتے تو درمیانی چیز، اوسط چیز لے کر آتے۔ اس کی ضرورت میں جو بہترین چیز ہوتی اسے ہاتھ نہ لگاتے۔ بہترین چیز کون سی ہے اگر کوئی پوچھے تو اسے بتاؤ کہ بہترین ضرورت فرضی ضرورت ہے جو اس کی جان اور مال بچانے کے لیے۔ اگر وہ لے لی تو وہ جان مال کیسے بچائے گا؟ حلال جب موجود ہے تو اب حرام سے بچانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ حلال موجود ہوتے میری جان جاتی ہے اس لیے میں حرام نشہ کرتا ہوں، حرام کھاتا اور پیتا ہوں۔ پاگل ہو گیا؟ حرام کے ہوتے ہوئے حرام کا لقمہ کھا ہی نہیں سکتا۔ یہ تو تب جائز بنتا ہے، حلال بنتا ہے جب حلال موجود نہ ہو۔ پہلی چیز میں بہترین چیز جو ہے وہ ہے فرضی ضرورت، جان اور مال بچانا، یہ فرض ہے، فرضی ضرورت ہے۔ اس کے بعد درمیانی ضرورت ہے، درمیانی ضرورت، اوسط ضرورت، درمیانہ پن، یہ ہمیں دین نے دیا ہے۔ باقی سارا کچھ جو ہے وہ دین ہے، یہ تعلیم ہے۔ اب فرضی ضرورت اور ہو گئی، تعلیم اور چیز ہو گئی۔ تعلیم خود بھی کھانا پینا ہے، یار دوستوں کو بھی کھلانا پلانا ہے، خود بھی جو کھانا پینا ہے، جو پہننا ہے وہی بیوی کو کھلانا پلانا اور پہننا ہے۔ جس گھر میں خود رہنا ہے اسی گھر میں اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو رکھنا ہے۔ یہ تنہا پن نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کچھ اور پسند کرتا ہوں اور اپنے بھائی کے لیے کچھ اور پسند کرتا ہوں۔ یہ تو ایمان کی تکمیل ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اگر کسی نے دین کو یہ جانا ہے کہ اچھا اچھا حق، اچھا اچھا میرے لیے اور کڑوا کڑوا اور جو ناپسند وہ تیرے لیے، وہ یہ بات نہیں ہے۔ جو تیرے لیے وہی تیرے بھائی کے لیے ہے، جو تیرے لیے وہی تیرے ماں باپ کے لیے ہے، جو تیرے لیے ہے وہی اللہ پروردگار نے ہر ایک کے لیے رکھا ہے۔ جو تیرے لیے اللہ پروردگار کی آنکھ ہے وہی تیرے بھائی کے لیے پروردگار کی آنکھ ہے۔ یہ درمیانہ پن ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ حکم میں بہترین چیز کیا ہے، تعلیم میں بہترین چیز کیا ہے، علم میں بہترین چیز کیا ہے؟ علم میں بہترین چیز تو وہی ہے جو یار خود بتا دیتا ہے، جو اللہ پروردگار، اللہ کا بندہ خود بتا دیتا ہے۔ علم میں بہترین چیز وہ ہے، اور محبت میں جو کسی کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے یہ بہترین چیز ہوتی ہے۔ ایسی ہے نا، یہ پسند ہے، یہ ناپسند ہے، یہ میں نے چھوڑ دی ہے، یہ میں نے رکھ لی ہے، یہ میں نے کر لی ہے، یہ میں نے نہیں کی ہے۔ اوے جو محبت میں کسی کو چن لیتا اپنے ساتھ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ محبت میں بہترین بات ہے۔ یہ فرمایا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں تمہیں محبت میں بات اب بتانے لگا ہوں۔ اسلام کی اتباع کرنا، پہلے وہ چلاؤ، پہلے جان جاتی والے کو بچاؤ۔ فرمایا فاتبعونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ حکم میں جو بہترین چیز ہے وہ بھی عطا ہو جائے گی، تعلیم میں جو بہترین چیز ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ بھی عطا ہو جائے گی۔ علم میں محبوب وہ چیز عطا کرے گا جو محبت میں خود محبوب رکھتا ہے، اپنا ساتھ دے دے گا۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ
وہ چیز اللہ کی راہ میں اثار نہ کر دے، قربان نہ کر دے، فدا نہ کر دے جو اسے محبوب ہے۔ وہ اپنا محبوب دے دیتا ہے، آگے سے اللہ پروردگار، اللہ کا نبی بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ محبت سے محبت ہے، معلم سے تعلیم ہے۔ محبت کس سے ہے؟ محبوب سے ہوتی ہے۔ تعلیم میں علم عطا ہوتا ہے، حکم میں نصاب حلال حرام کا پتہ ہوتا ہے۔ حقیقت رحمت محبت کیا ہے؟ محبوب کا ساتھ ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو ساتھ میں داخل ہوا ہے، یہ وہ ہے جس نے حکم میں بہترین چیز کو جانا ہے۔ حکم میں بہترین چیز یاد رہے گی کیا ہے؟ فرضی ضرورت، یہ بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں باقی بچ گئی ہیں ان میں سے کوئی اچھی ہیں اور کوئی ان میں سے بہتر ہیں۔ دین ہمیں جو بہتری دیتا ہے، دین ہمیں بھلائی دیتا ہے، دین ہمیں اچھا کہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اچھا کہتا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہوتا ہے۔ ہم اچھے ہیں، ہمارا محبوب ہم سے بہتر ہے، اور محبوب کا محبوب جو ہے وہ بہترین ہے۔ ایسا کہیں ملتا ہی نہیں کہ ہم نے نفی کر کے یہ بات خود اقرار کر لیا اور بتا دیا ہے اپنے آپ کو کہ لا الہ کوئی غیر نہیں ہے الا اللہ، بہترین اللہ ہے، اور بہترین وہ ہے جس نے ہمیں بہتر دیا ہے۔ بہتر سے مراد پتہ کیا ہے؟ ترجیح ہوتی ہے کہ اپنے سے میں بہتر دوسرے کو جانتا ہوں کہ اس کی جان بچ جائے۔ میری جان چلی بھی جاتی ہے تو چلی جائے، میرا مال چلا بھی جاتا ہے تو چلا جائے۔ اس لیے میں جب ترجیح دیتا ہوں، اچھا ہوں، مسلمان ہوں، مومن ہوں، ترجیح دیتا ہوں تو اپنے دین پر ترجیح دیتا ہوں، اپنے دین کو ترجیح دیتا ہوں، اپنے نبی رسول علیہ السلام کو ترجیح دیتا ہوں، اپنے اللہ کو ترجیح دیتا ہوں، اپنے یار اس دنیا سے جاتے کو جو پیاس میں اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور جب میں کہتا ہوں وہ پانی پی لے تو وہ آگے ترجیح دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پانی پی لے، وہ آگے ترجیح دیتا ہے۔ پھر واپس جب پانی لوٹ کر آتا ہے تو انہوں نے اپنی جان مال پر اپنے بھائی کو ترجیح دی ہوتی ہے، وہ کام نہیں کیا ہوتا جو خود پیتا ہے وہ دوسرے کو پلا دیتا ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جب پانی موجود ہوتا ہے، جب زندگی اور مال آخری لمحے پر آ جاتا ہے، جب جانے لگتا ہے، اس وقت تو یہ چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں۔ تو یار ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ یار کی زندگی بچانا، اپنی زندگی کو قربان کرنا ہوتا ہے، جان سے محبوب کو خوش کرنا، اپنی جان قربان کرنا ہوتا ہے۔ ادھر تو ترجیح ہوتی ہے، یوسرون، وہ تو اثار کرتے ہیں۔ اب واپس جب پانی آتا ہے تو جس نے پانی آگے بھیجا ہوتا ہے وہ بھی اپنے محبوب پر اپنی جان کو اور اپنے پانی کو جو اس کے پاس مال کے طور آیا ہوتا ہے اس نے قربان کر دیا ہوتا ہے۔ یہ محبت کا ساتھ ہے۔ یہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ چلا گیا ہے، اور جس سے اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ محبت کرتا ہے، یحببکم اللہ، اس کے ساتھ چلا گیا ہے۔ یہ ساتھ ایسے ہی مل جاتا ہے، یہ بغیر پتے کے ساتھ نہیں ملتا۔ اللہ پتہ جب دیتا ہے تو فاتبعونی، اپنے محبوب کی تابع داری کا پتہ دیتا ہے۔ تابع داری میں کیا حکم ہے؟ حکم میں کیا ہے؟ حلال حرام نصاب ہے، حلال حرام نصاب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب بہترین کوئی چیز ہوتی ہے تو بہترین چیز کیا ہے؟ جان اور مال ہے۔ اس کو جو بچانے کی چیز ہوتی ہے وہ ہے۔ حکم میں حلال حرام اور نصاب ہے، تو نصاب کیا؟ یہ بھی تو فرض ہے نا۔ زکوٰۃ کا نصاب ہے، نماز کا نصاب ہے، حج کا نصاب ہے، روزے کا نصاب ہے، اور نصاب کی تعلیم میں حلال پر عمل ہے، حلال کی تعلیم حلال پر عمل ہے۔ حکم میں فرضی ضرورت بہترین ہے، تعلیم میں نصاب جو کہ حلال کا ہے وہ بہترین ہے، جو ہمیں حرام سے بچا دیتا ہے۔ اب علم عطا ہوتا ہے، علم میں بہترین معلم
اور معلم کی تعلیم میں جو ہمیں علم عطا ہوتا ہے یہ بہترین ہے۔ جب کسی کو علم عطا ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے پتہ ہوتا ہے، علم کی عطا کے بعد اسے پتہ ہوتا ہے کہ بہترین ضرورت کیا ہے، بہترین نصاب اور نصاب دینے والا کیا ہے، اور پھر بہترین علم میں جب اسے عطا ہوتا ہے تو معلم کا ساتھ عطا ہوتا ہے۔ پھر معلم کا جب ساتھ کسی کو ملتا ہے تو یہ اس وجہ سے عطا ہوا ہے کہ اسے بہترین چیزوں کا پتہ ہو گیا۔ اللہ کے بندوں کو بہترین چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ مفتی مولوی سے جا کر نہیں پوچھتے کیا پتہ مفتی مولوی کو پتہ لگے یا نہ پتہ لگے، بتا تو میں رہا ہوں نا، اور اگر مجھے ہی پورا پتہ نہیں ہوگا تو میں مفتی مولوی کو کیا بتاؤں۔ اب جب کسی اللہ کے بندے کو پتہ ہوتا ہے تب وہ مفتی مولوی کو بھی بتانے کے قابل ہوتا ہے، بتانے کے قابل ہوتا ہے کہ تو بھی جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ میں تو پہلے ہی جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہوا ہے، میرا مرنا کیا ہے، میرا جینا کیا ہے، میری عبادت کیا ہے، میری نماز کیا ہے، میرا روزہ کیا ہے، میری قربانی کیا ہے۔ ایک میرا محبوب ہے اور ایک میں ہوں، میں تیرا تو میرا، تیرا میرے نال بسیرا۔ ہمارا تو دن رات کا ساتھ ہے۔ میں اپنے محبوب کو جانتا ہوں، محبوب میرا مجھ کو جانتا ہے۔ یہ جاننا کیا ہے؟ یہ جاننا در حقیقت تعلیم علم الہی ہے۔ فاتبعونی کا ذکر کر رہا ہوں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت نہیں پا سکتے جب تک تمہیں بہترین چیز کا پتہ نہ ہو جائے، تمہیں بہتر چیز کا پتہ نہ ہو جائے، اور تمہیں اچھے پن کا، اچھی چیز کا پتہ نہ ہو جائے۔ اچھا تو مومن خود ہے، بہتر اچھے کو جو ملی ہے وہ تعلیم ہے، اور بہترین تعلیم میں جو اسے عطا ہوتا ہے وہ علم اور اللہ کا بندہ اور اللہ کی ذات ہے۔ اسے کیا پتہ اثار کسے کہتے ہیں، قربانی کسی کہتے ہیں؟ وہ تو اخلاص کو اثار بنا دیتا ہے۔ اثار کو وہ کچھ نہیں جانتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے نا اثار کا۔ اخلاص کو وہ اثار بنا دیتا ہے، اثار کا تو اس کو پتہ ہی نہیں۔ آج کل یہی حال ہے، جب کسی سے معاملہ کرنا ہوتا ہے، لینا دینا جب ہوتا ہے تو ادھر محبت ہم کرتے ہیں، ادھر کیا کرتے ہیں؟ محبت۔ اور جب محبت کی بات آ جاتی ہے، محبت کی بات آ جاتی ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ جدھر لینا دینا کرنا تھا ادھر محبت کی باتیں کر کے وہ گیا، اور جدھر محبت کی بات تھی ادھر آ کے پوچھا ہی نہیں۔ حالات ہی ایسے ہیں، کوئی کیا جانے کہ فاتبعونی کا کیوں فرمایا گیا ہے۔ وہ تو کہتا ہے میں نے سن لیا فاتبعونی۔ اگر تو نے فاتبعونی سن لیا ہوتا تو سمینا کے بعد وہ طاعنا کرتا، تو ایسی تابعداری یار کی کرتا جدھر محبوب جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے وہاں ہی پہنچ جاتا۔ تیری بریکیں لگتی منزل کے بغیر، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے قسمت والا وہ ہے جس کی قسمت اللہ نبی رسول اللہ کا بندہ بناتا ہے۔ یہ اپنے آپ نہیں قسمت بنتی، یہ حکم کے اندر عطا ہوئی ہے، اور اس عطا کو ہاتھ میں دینے والا اللہ کا بندہ عطا ہوا ہے۔ وہ جب قسمت بہترین جو ہوتی ہے، وہ قسمت کون سی بہترین؟ جو کہ فرضی ضرورت عطا اس کو ہو گئی ہے، جس سے جان بھی اس کی بچتی ہے اور مال بھی اس کا بچ جاتا ہے۔ اور تعلیم میں ابھی سے اللہ پروردگار بہترین سے نیچے اتارتا ہے کہ اس نے کہ زندگی گزارنی ہے، وہ پوری کی پوری زندگی عارضی تو ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ساری ہوتی ہے۔ کھانا اس کے لیے، پینا اس کے لیے، سونا اس کے لیے، جاگنا اس کے لیے، بیوی اس کے لیے، اولاد اس کے لیے، ماں اس کی اس کے لیے، باپ اس کا اس کے لیے، سارا کچھ جو اللہ دیتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ یہ درمیانہ اوسط ہے۔ اگر کوئی اچھا ہے تو مومن ہے، اور اگر مومن کو اللہ پاک نے یہ سارا کچھ دیا ہے تو وہ بہتر ہے۔ مومن اچھا ہے، وہ چیز بہتر ہے جو اللہ دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں بھی اچھا ہوں اور وہ چیز جو اللہ نے دی وہ بھی اچھی ہو؟ اور برابری نہیں ہے وہاں۔ اگر میں اچھا ہوں تو وہ دینے والے نے جو چیز ہے وہ بہتر دی ہے بھائی۔ اور جب کسی کو بہتر تعلیم سنت جو کہ ہے اور تعلیم دینے والا معلم جو کہ ہے وہ مل جاتا ہے تو یہ بہترین ہے۔ کیوں؟ ادھر چیز جو فرضی دی ہے وہ جان اور مال اس کا بچاتی ہے،
یہ جو اللہ پروردگار نے بہترین تعلیم اور معلم دیا ہے، یہ اس کا اللہ اسے محبوب اس کے ساتھ ملاتا ہے۔ عطائیں بڑی ہیں جو فتح بیونی کے اندر رکھی گئی ہیں، اس لیے اپنی سوچ کو بدل ڈالو۔ یہ سوچ جو ہے یہ علمی نہیں ہوتی، یہ بندے کو خراب کرتی ہے۔ میرا خیال سی آج پروگرام نہیں ہونا، میں نے سوچا آج پروگرام نہیں ہوگا، میں نے کہا پروگرام آپ کرتے ہو یا آپ کا سائیں جی کرتا ہے؟ کہ سائیں جی کرتا ہے، تو پھر آپ نے کیوں سوچا؟ جب حکم اس کا ہے، حکم کی تعلیم سنت ہے، حکم کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہے، تینوں اتنے علم خود کے آ رہے ہیں، خود بخود ہی آ رہا ہے۔ یہ تو تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، پاگل ہو گئے ہو، اپنے آپ ہی آتا جا رہا ہے، اپنے آپ تو وسوسہ آتا ہے، اپنے آپ تو شیطان تھوکتا ہے کسی کے دل میں، اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھا ہے دنیا میں کچھ اپنے آپ ہوتا؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے تب وہی ہوتا ہے، آپ پہ ہی ہو گیا، آپ پہ ہی ہو گیا تو مراد یہ ہم لیتے ہیں کہ اللہ نے کر دیا، مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا، یہ ہے اس کا مطلب۔ آپ پہ نہیں ہوتا، آپ پہ ہی ہو گیا، آپ پہ کچھ نہیں ہوتا، ہم کوئی کرنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ پروردگار کا حکم ہے جو کرنے والا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ ہم جب اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں، پھر اللہ اپنا پتہ بتا دیتا ہے، وہ حکم ہوتا ہے، جیسے ہی ہم نے کیا ہوتا ہے وہ حکم، اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ کرنے والا تو ہمارا محبوب ہے، کرنے والا تو ہمارا معلم ہے، جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، تو حکم کا پتہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا پتہ جب ہو جاتا ہے، اللہ اپنے پتے میں چپڑاسی کے پاس بھیج دیتا ہے۔ قسم خدا کی، بادشاہ کے پاس جانے سے کام نہیں ہوتا، جو کہ اس کا اپنا پتہ ہوتا ہے، اللہ نے اسے جو پتہ چپڑاسی کا بتایا ہوتا ہے، اس سے اس کا کام ہو جاتا ہے نا۔ اس کی مثال میں بتاؤں، بیوی کا کام ہو جاتا ہے نا، کالا ہے گورا ہے جو بھی ہے، اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے علاوہ سے چاہتی ہے کہ میرا کام ہو جائے، بتائیے لعنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے بہترین پتہ جو ہے اللہ پروردگار سے عافیت لینے کا ہے، اور بہترین پتہ جو ہے جب اللہ اپنا حکم دیتا ہے تو حکم کی تعلیم میں وہ پتہ جاننا ضروری ہے معلم سے کہ چپڑاسی کیڑا ہے، کس چپڑاسی کی طرف مجھے بھیجا ہے، وہ کس بندے کی طرف مجھے بھیجا ہے، کس چیز کی طرف مجھے بھیجا ہے۔ شفا کا ہاتھ پھر اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ادھر آ، تعلیم میں وہ حکم کی تعلیم دے دیتا ہے، اب کام اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کی کڑی نہیں مانتی، منڈا نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، کیوں مانے؟ تو کون سا اللہ کا حکم مانتا؟ یہ سارا کچھ تو حکم کی تعلیم میں ہی ہے نا جو ہوتا ہے، اور جب تیرا ہوا نہیں تو وہاں کیسے ہو گیا؟ وہاں تو تیرا ہوا تب ہونا ہے نا، کڑی ہو گئی، منڈا ہو گیا تو وہاں بھی ہو گیا، تیرا ہی ہوا ہے نا۔ جب تیرا ہوا نہیں، تو نہیں اللہ کا حکم مانتا، وہ کیوں حکم مانے؟ وہ کیوں حکم مانے؟ حکم ماننا اور ہوتا ہے، حکم کا انکار کرنا اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ وہ حکم تو نہیں مانتا، اولاد ہے، لیکن حکم کا انکار تو نہیں نہ کرتا۔ حکم ماننا اور ہے، حکم کا انکار کرنا اور ہے۔ جو حکم نہیں مانتا وہ اطاعت نہیں کرتا، نافرمانی حکم کی کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، اور جب وہ حکم ماننا شروع کر دیتا ہے اب وہ اطاعت بھی کرتا ہے۔ اطاعت نہ کرنا اور چیز ہے، حکم کا انکار کر کے بیٹھ جانا تو میرا امی ابا ہی نہیں ہے گا، یہ اور چیز ہے۔ شیطان انکار کیا تھا، اس نے عافیت کا پتہ اس کا انکار کر دیا تھا، اللہ اسے عافیت کا پتہ دے رہا تھا، اس نے عافیت کے پتے کا انکار کر دیا۔ اللہ پروردگار اپنی رحمت برکت میں رکھے، نہ عافیت کے پتے کا انکار کرنا اور نہ عافیت کے پتے کے بعد اللہ کا بندہ جو تعلیم دے سنت کی، نہ اس کا انکار کرنا۔ یہ دو انکار وہابی کرتا ہے۔ یہ مسلمان سارے جو فرقے ہیں یہ سارے ہی مسلمان ہیں، اللہ جان، کوئی بھی اللہ نبی رسول کا انکاری نہیں ہے، کوئی بھی اللہ نبی رسول سے اختلاف نہیں کرتا، سارے ان سے محبت کرتے ہیں۔ قادیانی اور ہیں، قادیانیوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا ہے، عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کر دے وہ کافر مشرک ہو جاتے۔ باقی سارے مسلمان جتنے بھی یہ فرقے ہیں یہ سارے ناجی ہیں، یہ نجات پا گئے ہیں۔ کوئی ادھر پا گیا ہے،
کوئی وہاں پا گیا ہے، کسی کو یہاں معافی عطا ہوئی ہے، کسی کو وہاں معافی عطا ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور فتابیونی کے اندر ہم یحببکم اللہ اپنے محبوب کی محبت کے